السلام علیکم ویئرز، آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. پالیٹکس کے اوپر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں. میاں عمر انعام صاحب کے ساتھ ہم نے ایک سلسلہ بھی شروع کیا ہے، بڑا اچھا زبردست فیڈ بیک آیا. لیکن آج کا موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اور تھوڑا سا حساس بھی ہے، کیونکہ پاکستان کے پرسپیکٹو میں اتنی زیادہ کھل کر بات نہیں ہوتی. میں بات کر رہا ہوں جماعت احمدیہ سے متعلق. ہمارے ساتھ کینیڈا سے جوائن کیا ہے عفاف اظہر صاحبہ نے. میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں. ان کا تعلق تھا جماعت احمدیہ سے، لیکن انہوں نے جماعت احمدیہ چھوڑ دی. کیوں چھوڑی یہ بھی ان سے پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مرکز ہے جماعت احمدیہ کا ربوہ، یہ کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر ایک یہ سوچ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. عفاف، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم، ست شری اکال، وعلیکم آداب، السلام. نمستے. کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. عفاف، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ربوہ جو کہ جماعت احمدیہ کا مرکز ہے، قادیانیت بھی کہا جاتا ہے اس فرقے کو، ربوہ بیسیکلی ہے کیا؟ اس کے بارے میں عام پاکستانیوں کی سوچ یہ ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، لیکن بڑا مسٹیریس سا ان کا تنظیم کا سیٹ اپ ہے. کیا مطلب اندر کھاتے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے؟ یہ ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، یہ ایسا ہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عموماً جب سے پاکستان بنا ہے ایز ہوں، اے نو مولود ریاست، میں کہوں گی ہوں، پاکستان کو کہ یہ جب سے بنا ہے تو اس وقت سے ان کا ایک الگ سے سیٹ اپ ان لوگوں نے اپنا اس وقت ہی جو ان کی آپس میں جو ہوئے تھے مذاکرات، جو بھی قائد اعظم کے ساتھ ہوں، ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے، اس میں جو میں ان کا مین، جہاں تک میں سمجھتی ہوں، ان کا مین تھا ہی یہی ایجنڈا کہ ہمیں ایک الگ سے اپنی ریاست بنانے کا موقع دیا جائے. اور جو ان کو ملا وہاں آ کے، ان کو ایک الگ سے ہوں، 100 سال کے لیے یہ ریاست جو ہے علاقہ ربوہ کا، جو جسے ربوہ آپ چناب نگر کہتے ہیں، دریائے چناب کے درمیان پہاڑی علاقہ تھا. یہ پوری ہوں، زمین جو ہے ان کو لیز پہ دے دی گئی 100 سال کے لیے. اب یہ انہوں نے اس کے اندر مکمل اپنے طور پہ اپنا نظام کریٹ کیا جو پیرالل تھا گورنمنٹ کے نظام سے. باہر کی ہوں، گورنمنٹ کے ساتھ جب پاکستان کی ریاست کا کیا قانون چل رہے ہیں یا کیا ان کے سیٹ اپ ہیں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ہوں، یہ مکمل طور پہ ان کا اپنا سسٹم ہے. ان کے اندر ان کا جس طرح اگر میونسپیلٹی بھی جو ہے وہ بھی ہوں، ربوہ کے اندر فیل ہے. جو باقی تمام شہروں میں آپ دیکھیں گے میونسپیلٹی موجود ہوتی ہیں اور ان کے کردار ہوتا ہے، پولیس چوکی ہوتی ہے، ان کا کردار ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کوئی کردار نہیں ہے ان چیزوں کا. یہاں پہ ہوں، بالکل ہیں، ضرور موجود ہیں، لیکن وہ ایز اے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ ان کا کردار کوئی نہیں ہے. ان کو باقاعدہ جماعت کا ایک مخصوص جسے کہتے ہیں دیا جاتا ہے منتھلی. ان کو ایک پے کیا جاتا ہے آن دا ٹاپ آف ان کی جو تنخواہیں ہیں، اس سے اوپر جماعت ہوں، کی طرف سے ان کو ایک اس چیز کا معاوضہ دیا جاتا ہے کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھیں، جماعت کے انٹرنل معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ کریں. تو وہ اچھا. جب آپ کو، ہاں جی، جب آپ کو تنخواہوں سے اوپر گورنمنٹ کے جو افسران یا سمجھ لیں جو بھی اہلکار ہیں گورنمنٹ کے ہوں، اداروں کے، پولیس ہو گئی یا کوئی بھی دوسرے میونسپیلٹی کے، جب ان کو آن دا ٹاپ ان کی تنخواہوں کے اوپر بھتہ مل رہا ہے، بھتہ ہی کہیں گے نا اس کو آپ، ہوں، ایکسٹرا، ہوں، تو وہ آپ بالکل. کو کیا ضرورت ہے کہ آپ پھر انٹرنل معاملات میں اپنی سروسز پرووائڈ کریں جب وہ آپ کو نہ سروسز دینے کا وہ دے رہے ہیں تو آپ کیوں دیں گے؟ تو اس لیے وہ کوئی بھی نہیں وہاں دیتا. اگر آپ نے کوئی کرنا بھی ہو تو وہ کہتے ہیں جماعت سے پوچھ کے آئیں، جماعت اگر ان کو الاؤ کرے گی تو پھر وہ کوئی لیں گے، اگر ورنہ نہیں کوئی ڈائریکٹ. اور میجورٹی جو ہے وہاں کی پاپولیشن لوگوں کی، ان کے اوپر ایسا فیئر ہے کہ ان کے اوپر ایک سسٹم جو ہے، جس طرح آپ کو میں اگر اپنے دور کا بتاؤں، میں 30 برس پہلے تھی وہاں، ٹھیک ہے. ہوں، 30 برس پہلے ربوہ میں وہاں کا سسٹم ایسا تھا کہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ادارے ہوتے ہیں جماعت کے، اس میں امور عامہ مین ہے جو ان کو سٹی پولیسنگ کا درجہ حاصل ہے، کہ وہ کسی اچھا، بھی یعنی کہ ٹائم، پولیس کا. ہاں جی، وہ سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں عام پولیس سے. عام پولیس آپ کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے، آپ بر وقت ان سے محتاط ہو جاتے ہیں یا آپ کو نظر آتا ہے نا. لیکن ان کا جو سٹی پولیسنگ ہوتی ہے، ان کو آپ سادہ کپڑوں میں آپ کے درمیان ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ ان سے بچاؤ بھی نہیں کر سکتے. ایون کہ وہاں پہ اتنی خوفناک بازو کا سچویشن ہو جاتی ہے کہ آپ کے گھروں
کے پرسنل معاملات جو ہیں وہ ہوں ہوں انہیں پتا ہوتے ہیں. آپ کے گھروں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، ساس سسر کے ساتھ ہوں، کوئی پرسنل معاملات جو ہیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ان کو پتا ہوتی ہیں کہ ہوں مطلب وہ اتنا انٹرفیئرنس ہے آپ کی ذاتی زندگی میں ان لوگوں کا. اور پھر بعد بے بعد آپ کو دھمکایا یہ جاتا ہے کہ ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ بات اگر آپ پہ فورس انہوں نے ہوں کرنا ہے تو وہ مین کہیں گے کہ حضور کو کمپلین کریں گے جائیں گے. اور کمپلین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا ڈراوا ہے کہ اس کا ٹو دی پوائنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہ ہوں آپ کو اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے آپ کو پنش کیا جائے گا، تعزیر ہوگی. تعزیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہر ہر اس عقیدت مند کے لیے جو ان کی بات نہیں مانتا یا ان کے رولز اور ہوں ہوں ریگولیشن سے انحراف کرتا ہے. اور تعزیر کا مطلب آپ پتہ ہے نا کیا ہوتی، تعزیرات کیا ہوتی ہیں، سزائیں ہوں ہوتی ہوں کہلاتی ہیں. کیا تو سزا مطلب دیتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی بنیادی طور پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کا کام ہے. اگر ہوں تو ہوں کوئی آپ کو کوئی اس طرح کی ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ کوئی آپ کو پتہ لگا ہے نوجوان کوئی بات نہیں مان رہا. سپوز ہمارے زمانے میں تو ایسا بھی تھا کہ آپ لوگوں نے نوجوانوں نے سروں سے ٹوپیاں نہیں اتارنی، سارا داڑیاں رکھنی ہے ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی نا. مطلب اگر آپ دیکھیں گے کہ باہر مغرب کے بعد کوئی نوجوان جو ہے مال میں باہر جو مارکیٹ میں گھوم رہا ہے جو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ اس کو اٹھا کے لے آئیں گے، لا کے الٹا لٹکا کے چترول کریں گے جس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں ہوتے ہیں، تھانے میں ہوتا ہے. نوجوانوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. اب آتی ہے بات دوسری خواتین کی یا دوسرے لوگوں کی، تو ان کو خواتین کو پریشر کرنے کا طریقہ مردوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ ان کے مردوں کو کنٹرول کیا جائے، ان کو ابیوزسف ریلیشن کریٹ کی جائے گھروں میں، ان کی ہوں مینٹل ٹارچر کیے جائیں ان کو میکسیمم. پھر جو میکسیمم سزا ہوتی ہے کہ تعزیر جماعت کو جماعت ان کو سوشل آئسولیشن کر دیتی ہے، جماعت ان انڈر تعزیر کر دیتی ہے کہ آپ تعزیر کے انڈر آئے ہیں، اور جماعت ان کو آپ کو جو ہے جماعت کی طرف سے ایکس کمیونیکیٹ کیا ہوں جاتا ہے. اور ایکس کمیونیکیٹ کرنا یا آئسولیشن سوشل آئسولیشن ہوتی ہے. اور سوشل آئسولیشن اس قدر خطرناک ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اگر ان کے پراسپیکٹو سے دیکھیں جو ان کی کمیونٹی کا اس وقت ہوں جو سائیکالوجیکلی ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے تو اس میں آپ کو بہت قابل ترس یہ سزا نظر آئے گی. کیونکہ بینگ اے ہیومن وی آر سوشل اینیمل، اور ہمارے لیے سب سے مین چیز جو ہوتی ہے ہمارا فیملی، ہماری کمیونٹی، ہوں ہماری سراؤنڈنگز ہوتی ہیں. تو جب آپ گروتھ ایک ایسی کمیونٹی میں ہوئے ہیں جہاں سے آپ کو کٹ آف کر دیا گیا ہے باہر دنیا سے، ہوں آپ کے لیے جیسا میں اب گرو ہوئی تھی وہاں پہ، تو مجھے یاد ہے کہ میں یہاں آنے سے پہلے تک میرے لیے جو روا کل کائنات تھا، لائک مینڈک، وہ کہتے ہیں کنویں کا مینڈک کی طرح نا، کہ ہوں آپ کی پوری کائنات کل کائنات صرف روا ہے، پوری دنیا آپ کی. ہوں آپ اس سے باہر کوئی بھی جو دنیا ہے وہ آپ کے لیے ایسے ہے کہ جس طرح آپ اکیلے عافیت کے حصار میں ہو اور باقی تمام دنیا جو ہے وہ بھیڑیا ہے آپ کو، آپ کے ہوں ہوں لیے آنکھیں لگائے بیٹھی ہوئی ہے، آپ بس نکلو گے آپ کو اچک لیں گے نا. مطلب یہ ہوں ایک کانسیپٹ کریٹ کیا جاتا ہے اپنے ان لوگوں عقیدت مندوں کے ذہنوں میں ہوں وہاں پہ کہ آپ کے لیے جماعت ہی صرف کل کائنات ہے، آپ کی ہوں ہمدرد ہے، باقی تمام دنیا آپ کی دشمن ہے.